تو اس لیے ہر آدمی کو زیب نہیں دیتا کہ بولے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں چند ایک آدمیوں کو مسجد نبوی میں بیٹھ کے فتویٰ دینے کی اجازت دی تھی، ہر ایک کو نہیں دے دی نا۔ فتویٰ بہت بڑی چیز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف چند آدمیوں کے متعلق فرمایا تھا کہ لوگوں میں بیٹھیں اور واز کرنا، کسی کو اجازت نہیں دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی ایسے ہی کیا تھا، چند آدمیوں کو اجازت دی تھی کہ مسجد نبوی میں بیٹھو اور مسلمانوں کو فتویٰ دو، اور خبردار اس کے علاوہ جو کوئی بولا۔ بہت چیزیں ایسی ملیں گی۔ یہ تھوڑا ہی تھا کہ جو آدمی داڑھی رکھتی ہے یا 4 وقت نماز پڑھتا ہے وہ اٹھ کے فتوے کی باتیں کرنے لگے، کسی کو اجازت نہیں، بلکہ پٹائی ہوتی تھی۔ یہ اسی طرح سے اس کی مثال دوسری بھی مل جائے گی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول، یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں آج بھی تمہیں ملیں گے، ان کا اللہ کے رسول ایک دن اگر حکومت مجھے مل جائے نا، میں سب کو سیدھا کرتا۔ تو آپ دعا فرمائیں حکومت مجھے مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر چھوڑ ان باتوں کو، تو اور میں دونوں ہی حکومت کے قابل نہیں ہیں۔ اپنا تو عاجزی سے فرمایا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی مزاج میں حدت تھی نا، سارے کام ایسے تھوڑے ہی چلتے ہیں، تو اس لیے انہیں سمجھا دیا کہ حکومتیں لینا اور کام، اس لیے بولنا بر موقع کیا بولنا ہے، اور الفاظ کا چناؤ کہ مجھے اپنا معافی ضمیر بیان کرنے کے لیے الفاظ کا انتخاب کیا کرنا ہے، بہت بڑی بات، بہت بڑی بات۔ جو لوگ ان الفاظ کے انتخاب میں سوچ کے بولتے ہیں نا، ان پہ پھر قرآن بھی کھلتا ہے، حدیث بھی کھلتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ کیوں بولا، یہ کیوں نہیں بولا، یہ کیا فرمایا، یہ کیا فرمایا، یہ سب چیزیں آتی ہیں جب بندے کو پتہ ہو کہ مجھے لفظ کون سا ادا کرنا ہے۔